حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام ہے جسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں۔ قال رجل عنده، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک شخص نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اصحاب الیمین، یعنی جن لوگوں کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا میں ان میں سے ہو جاؤں اور میں مقربین میں سے ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر ارشاد فرمانے لگے، تم تو یہ تمنا کر رہے ہو کہ میں اصحاب الیمین یعنی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جنہیں نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور جو اللہ کے مقرب ہوں گے، لیکن ہونا رجل ود انہ اذا مات لم یبعث یعنی نفسہ، مگر فرمایا یہاں تو ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کی تمنا یہ ہے کہ جب وہ مرے تو قیامت کے دن اسے نہ اٹھایا جائے۔ مراد اس سے اپنی ذات ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے نہ اٹھایا جائے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے میں کس حال میں حاضر ہوں گا، میں کیا عمل لے کر اللہ کے پاس جاؤں گا، میں کس منہ سے اللہ سے تقاضا کروں گا کہ اے اللہ تو مجھے اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں میں بنا لے، میرے پاس تو وہ عمل نہیں ہے، میں کیسے یہ کہوں گا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس کو کوئی خیر ملتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہی اسے یہ خیر عطا کرتا ہے، اور جو شر سے بچتا ہے اللہ ہی اسے شر سے بچاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطبہ نقل فرمایا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خطبہ، افضل الکلام کلام اللہ، کلام میں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، وافضل الہدی وافضل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین چلنے کا راستہ وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور وشر الامور محدثاتها، اور ارشاد فرمایا جو نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں ان میں سے جن کو دین کا حصہ سمجھ کر بنایا جاتا ہے وہ بدعت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم کی شان کو بیان فرمایا، عالم کی پہچان کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا ینبغی لحامل القرآن ان یعرف بلیلہ اذا الناس نائمون، حافظ قرآن، عالم قرآن، قرآن کریم کا عالم، قرآن کریم کو سمجھنے والا، حامل قرآن، وہ اس طرح سے ہونا چاہیے ان یعرف بلیلہ، وہ اپنی راتوں سے پہچانا جاتا ہے، اذا الناس نائمون، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یہ راتوں میں قیام کر رہا ہوتا ہے، وبنہارہ اذا الناس مفطرون، اور حافظ قرآن اور عالم دین وہ اپنے دن سے پہچانا جاتا ہے، دن کو وہ روزے سے ہوتا ہے اور لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، اور عالم دین حافظ قرآن غم زدہ رہنے سے پہچانا جاتا ہے، جب لوگ ہنس رہے ہوں، جب لوگ خوش ہو رہے ہوں تو یہ غم زدہ ہوتا ہے، وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، اور حامل قرآن پہچانا جاتا ہے رونے سے، اذا الناس یضحکون، جب لوگ ہنس رہے ہوں، وبصمتہ اذا الناس یخوضون، اور جب لوگ فضول بحث مباحثے کر رہے ہوں، حامل قرآن حافظ قرآن
قاری قرآن وہ چپ ہوتا ہے، چپ ہونے سے پہچانا جاتا ہے، خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، اور وہ خشوع اور خضوع سے پہچانا جاتا ہے جب لوگ تکبر کر رہے ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا يَنبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَن يَكُونَ بَاكِيًا محزوناً حکیماً سلیماً سکیناً حلیماً۔ فرمایا حامل قرآن کیسا ہونا چاہیے، عالم دین کیسا ہونا چاہیے؟ باکیاً، رونے والا ہو، اللہ کے خوف سے رونے والا ہو، محزوناً، غمگین ہو، ہر وقت اسے ایک غم لگا ہوا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وارث ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان، آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے، گو کہ ہنس بھی رہے ہوتے تھے، بات چیت بھی کر رہے ہوتے تھے، مذاق بھی کر رہے ہوتے تھے، مگر اندر سے آپ غمگین رہتے تھے۔ آپ کو امت کا غم ہوتا تھا، آپ کو اپنی امت کا غم ہوتا تھا۔ اس امت نے کب پیار سے، محبت سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھا ہو؟ رات کو تنہائی میں اٹھ کر اس امت کے جوان نے، اس امت کے بوڑھے نے، اس امت کے بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہدیہ درود پیش کیا ہو؟ وہ تو ہر وقت ہمارے بارے میں غمگین تھے، مگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا حق ادا کیا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ حامل قرآن، عالم دین، وہ باقی رونے والا ہوتا ہے، محزون غمگین ہوتا ہے، حکیم حکمت اور دانائی والا ہوتا ہے، حلیم تحمل مزاج بردبار ہوتا ہے، سکین جلد باز نہیں ہوتا، ٹھہر ٹھہر کر اپنے کام کرتا ہے، وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وَلَا يَنبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ، سن لو حافظو، علماء، طلباء، وَلَا يَنبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ، اور فرمایا حامل قرآن کو یہ نہیں جائز ان یکون جافیاً، کہ بس وہ پیٹ ہی بھرنے والا ہو، صرف کھانا ہی مقصد ہو۔ حامل قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن وہ صرف پیٹ بھرنے والا نہ ہو، ولا غافلاً، اور نہ ہی وہ غفلت کا شکار ہو، آخرت سے غافل، نماز سے غافل، تلاوت سے غافل، رات کے قیام سے غافل نہیں، حافظ قرآن، عالم دین کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ولا سخاباً، اور شور شرابہ کرنے والا نہ ہو، اور ولا سیاحاً، چیخنے والا نہ ہو، ولا حدیداً، مزاج میں سخت نہ ہو، مزاج میں نرم ہو، مزاج میں نرم ہو، مزاج میں نرم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم بنایا تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے اے حبیب آپ تو نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اے حبیب، اے نبی، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، غلیظ القلب، دل کے سخت ہوتے، لن فضوا من حولک، تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ جو شخص، جو عالم دین، جو حافظ قرآن، جو قاری قرآن زبان کا سخت ہو، دل کا سخت ہو، اس کا فیض نہیں پھیلا کرتا، اس کا فیض نہیں پھیلتا، اس سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کا فیض لوگوں کے سامنے نہیں پھیلتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا لیس العلم بکثرت الروایہ
علماء سمجھ لو، علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، علم زیادہ معلومات کا نام نہیں ہے، علم کتابوں کے حفظ کر لینے کا نام نہیں ہے، ولیکن العلم الخشیہ، علم تو خوف خدا کا نام ہے، علم تو اللہ کے خوف کا نام ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے خوف رکھنے والے علماء ہی ہوتے ہیں، علماء ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو جتنا اللہ کو پہچانے گا اتنا اللہ کا ڈر رکھے گا، جو جتنا اللہ کی معرفت اختیار کرے گا اتنے اللہ کے حقوق ادا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کو مجھ سے، آپ سے، پوری انسانیت سے زیادہ جانتے تھے، اللہ کو زیادہ جانتے تھے، اللہ کی زیادہ معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ تو اسی کے نتیجے میں ساری راتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے۔ آپ کے قیام کا یہ حال ہوتا تھا، الف لام میم، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے، رات کو ایک رکعت میں رات کو پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کو کیا خوف تھا، حالانکہ آپ کے لیے تو کائنات بنی ہے، حالانکہ آپ کے لیے تو جنت کا فیصلہ ہے، حالانکہ آپ کے ہاتھ میں تو جنت کی چابی ہوگی۔ اس وقت تک کوئی نبی نہیں جا سکے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ داخل ہو جائے۔ پھر بھی اس کے باوجود اللہ کا خوف اتنا تھا، اس کے باوجود اللہ سے تعلق اتنا تھا۔ تو جو علم رکھتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا قیام اتنا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے گناہ بخش دیے۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کا شکر گزار بننے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ تو جس کو جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے اس راستے میں منتخب کر لیا، دین کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا، قرآن کریم کی خدمت کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا، علم دین کے حصول کے لیے، تحصیل کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ نے اسے مختص کر لیا، خاص کر لیا۔ تو اور کچھ نہیں تو ساری رات کھڑے ہو کر اگر وہ شکر ادا کرے تو تب بھی یہ شکر کم ہے، تب بھی یہ کم ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، یہ نہ سمجھنا کہ علم کثرت روایت کا نام ہے، علم تو خشیت کا نام ہے۔ اور پھر اگلا جملہ سنیے، ارشاد فرمایا انکم ترون الکافر، انکم ترون الکافر من اصح الناس جسما، تم جانتے ہو کافر بڑا تندرست، ڈھیل ڈھول والا لگتا ہے، جسم اس کا تندرست تمہیں معلوم ہوتا ہے، مگر یاد رکھنا اس کافر کا جسم تو ٹھیک ہے اور اس کا دل سب سے زیادہ بیمار ہوتا ہے، اس کا دل سب سے زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ اور مومن کو تم دیکھو گے نحیف ہوگا، دبلا پتلا ہوگا، جسم اس کا تو کمزور ہوگا مگر دل اس کا زندہ ہوگا، مگر دل اس کا زندہ ہوگا۔ خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جسم کے اعتبار سے نحیف اور پتلے بدن کے مالک تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ بات کہی، ارشاد فرمایا، کچھ کام بتایا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور دبلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر، اور ٹانگیں اور شلوار بھی نصف پنڈلی تک اور دبلی پتلی ٹانگیں نظر آ رہی، تو صحابہ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں پتلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی پتلی ٹانگوں کو مت دیکھو، قیامت کے دن اس کے اعمال سب سے وزنی ہوں گے، سب سے وزنی ہوں گے، سب سے وزنی ہوں گے۔
عمل پر دار و مدار ہے، عمل پر اللہ کے یہاں نجات کا دار و مدار ہے، عمل پر اللہ کے یہاں فیصلے عمل پر ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا لو مرضت قلوبکم وصحت اجسامکم، اور ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اگر تمہارے دل بیمار ہوگے اور تمہارے جسم تندرست ہوگے تو پھر فرمایا لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک گٹر کے اندر غلاظت کے اندر ہونے والا جو کیڑا ہوتا ہے اس سے بھی تم گر جاؤ گے، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی مقام نہیں۔ اگر تمہارے جسم تندرست ہوئے اور تمہارے دل مرے ہوئے اللہ کی قسم اللہ کے یہاں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، اور اس کیڑے سے بھی تمہاری حیثیت کم ہے جو نجاست کا کیڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اپنے دلوں پر محنت کرو، اپنے دلوں کو سوچو، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کتنی ہے، کیا یہ اللہ کی محبت تہجد کے لیے اٹھاتی ہے کہ نہیں؟ کیا یہ محبت فجر کی نماز کے لیے بیدار کرتی ہے کہ نہیں؟ جگانے کی ضرورت نہیں ہے، الارم کی بھی ضرورت نہیں ہے، اندر محبت ہو جو جگا دے، اندر اللہ سے تعلق ہو جو جگائے، اندر تعلق ہو جو بے قراری پیدا کرے، وہ بے قرار ہو جائے، کروٹیں لے رہا ہو کہیں فجر نہ چھوٹ جائے، کہیں فجر نہ ضائع ہو جائے، یوں بے قرار ہوتا ہے ایمان والا، یوں بے قرار ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنے والا کہ وقت نہ نکل جائے، بار بار گھڑیاں دیکھتا ہے وقت نہ نکل جائے، میرے رب کے سامنے جو بلاوے کا وقت ہے وہ وقت نہ نکل جائے۔ یہ اپنے دل میں دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا اتنی محبت ہے جو تہجد کے لیے مجھے بیدار کرے، اتنی محبت ہے جو فجر کے لیے مجھے اٹھائے، اتنی محبت ہے جو سامنے گناہ آئے تو میری نظر نیچی ہو جائے، اتنی محبت ہے کہ زبان پر بےہودہ کلمہ آئے اور زبان بند ہو جائے، اللہ کی محبت میں میں نہیں بولتا جملہ، یہ جی تو چاہ رہا ہے بول سکتا ہوں، جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، غلط جملہ بھی بول سکتا ہوں، مگر اللہ کی محبت مجھے یہ غلط جملہ نہ بولنے دے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اللہ کا ڈر اتنا دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف ایسا دل میں آ جائے، اللہ کا ڈر ایسا دل میں پیدا ہو جائے کہ انسان کانپ اٹھے گناہ سامنے آئے۔ کیا ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے کون ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام آئے تو ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، ادنا سے ادنا ایمان کی نشانی یہ سمجھائی۔ پوچھا اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تجھے تیری نیکی خوش کرے اور تجھے تیرا گناہ رنجیدہ کر دے، پریشان کر دے، تو پھر تو مومن ہے، فأنت مومن، آپ صاحب ایمان۔ یہ ایمان کا ادنا درجہ بتایا، ورنہ اگر یہ بھی نہیں ہے، جیسے بیمار آدمی کو کھانے کا ذائقہ نہیں پتہ چلتا، اچھی سے اچھی خوشبو نہیں پتہ چلتی، کیوں نہیں پتہ چلتی؟ بیمار جو ہوا، بیمار ذائقے کا ادراک نہیں کر پاتا، بیمار خوشبو کا ادراک نہیں کر پاتا، اس لیے کہ بیمار جو ہے جسم درست نہیں ہے اس کا۔ اسی طرح سے جس کا ایمان درست نہیں ہے وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر پاتا، نیکی کر کے خوشی نہیں ہوتی اسے، وہ نماز پڑھے گا رواج کے مطابق، نماز پڑھ کر لذت آ جائے، نماز پڑھ کر ایسی لذت جیسے اچھے کھانے سے ہوتی ہے، یہ لذت آ جائے، اس لذت کا کوئی حصہ مل جائے،
قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس لذت کا کوئی حصہ نصیب ہو جائے، اللہ کا ذکر کر کے اس لذت کا کوئی حصہ نصیب ہو جائے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور گناہ ہو جانے کے بعد، نافرمانی ہو جانے کے بعد اس طرح سے غمگین ہو جائے، اس طرح سے بے قرار، اس طرح سے پریشان ہو جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپ رہی ہوتی ہے واپس پانی میں جانے کے لیے، اس طرح سے آدمی تڑپ رہا ہو، اس طرح سے آدمی تڑپ رہا ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق ایک شخص کہتا ہے، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے اور کہتے ہیں، یا دنیا غری غیری، اے دنیا مجھے دھوکہ نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے، قد طلقتک ثلاث تطلیقات، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ 1 طلاق سنت ہے، مگر تجھے 3 اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی رجوع کی گنجائش ہی نہ رہے، تاکہ کوئی رجوع کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اور پھر وہ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا یتململ تململ السلیم، جیسے سانپ کا ڈسا ہوا آدمی، سانپ کا ڈسا ہوا آدمی تڑپتا ہے، ایسے حضرت علی تڑپ رہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے تڑپ رہے۔ واہ ذنوبا، واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اللہ کے مقرب لوگ تھے، اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی محبتیں انہیں حاصل تھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی بشارتیں حاصل ہیں، اس کے باوجود بھی گناہوں کا خوف ہی ہے، اس کے باوجود بھی راتوں کو بے قرار ایسے ہیں، راتوں کو بے قرار ایسے ہیں، اور راتوں کو تڑپنے کا یہ حال تھا اللہ کے سامنے۔ آئیے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اس پر ہم محنت تو کریں، تھوڑی سی تو محنت کریں۔ آئیے آج قرآن کریم کا 1 رکوع، کم از کم سوتے وقت 1 رکوع اس طرح سے ہم پڑھیں گے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، زیادہ موقع نہ ملے، 1 رکوع اس طرح سے ترجمہ آئے یا نہ آئے، قرآن کریم دیکھ کر ٹھہر ٹھہر کر 1 رکوع میں آج اس طرح سے پڑھوں گا کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اس طرح سے پڑھوں گا۔ نمبر 2، آج رات سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ایسے پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ اول تا آخر کوئی مجھے دنیا کا خیال نہ آئے، شروع سے لے کر آخر تک کوئی خیال نہ آئے۔ محنت تو کروں، مشق تو کروں۔ آدمی جب مشق کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو عادی ہو جاتا ہے اور دل میں ترکیز حاصل ہو جاتی ہے، دل ایک جگہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آدمی محنت نہ کرے اور کاموں سے اٹھ کر آیا، نماز میں مشغول ہو گیا، سلام پھیرتے ہی پھر جیب سے کاموں کو نکالا، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ نماز میں یکسوئی نہیں ہوگی۔ تو ایک عرض یہ ہے کہ 1 رکوع تلاوت، دوسری عرض یہ ہے 2 رکعت نماز نفل، اور تیسری عرض یہ ہے 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یا یہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اپنے سارے گناہوں کو سامنے رکھ کر اور آنسو بہا کر، نہیں رونا آئے، رونے کی شکل بنا کر اس طرح سے یہ 3 اعمال آج ہم کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ 1 رکوع تلاوت، 2 رکعت نماز نفل، 100 مرتبہ استغفار، اور اس کو ہم روزانہ کا معمول بنا لیں۔ یہ آج کا سبق ہے، اور اگلی نشست تک ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا فرق آیا ہے اور کتنا ایمان میرا آگے بڑھا ہے، کتنی ایمان میں ترقی نصیب ہوئی ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔